اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلوانے والے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر عورت کو ایک پیسے کمانے اور کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جانے لگا ہے، جس نے اس کا تقدس، عزت اور حقوق جو اسلام نے اسے دیے تھے سب پامال کر دیے ہیں۔ اور آج ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ چاہے کسی بھی طرح کا چائے کا اشتہار ہو، موبائل فون بیچنے کا اشتہار ہو، ایون کہ اگر ٹرافی بھی بیچنی ہو تو اس کے لیے لڑکیوں کو نچوا کر یا ان کے جسم کی نمائش کروا کر اسے بیچا جاتا ہے، جس پر وہ ایکٹریس بھی فخر محسوس کرتی ہیں۔ کیوں موبائل نے قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ باپ کی مت سنو، جو دل میں آئے وہ کرو۔ کریم ٹیکسی سروس نے قوم کی بیٹیوں کو آفر کی کہ اگر شادی سے بھاگنا ہے تو ہماری سروس حاضر ہے، لیکن یہ لوگ شاید پاکستان کے رسم و رواج سے واقف نہیں۔ ہمارا طاقتور خاندانی نظام آج بھی قائم ہے، جہاں بیٹیاں یورپ کی طرح جوان ہوتے ہی جسم بنا کر گھر سے باہر آزاد نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں، ان کی فرمانبرداری کرتی ہیں، جو کہ ان ہوس کے پجاریوں کو بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد یہ دونوں کمپنیاں منظر عام سے غائب ہو گئی، لیکن اب باری ہے ایریل ڈٹرجنٹ کی، جو اس مہم میں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے تمام حدوں کو پھلانگ چکا ہے، اور اس نے قرآن پاک کی تعلیم کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس کے حالیہ شائع ہونے والے ایک اشتہار میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے باپ سے بغاوت کرنے کے بعد گھر سے بھاگ کر باہر نکلتی ہے اور اپنا کرکٹ کا خواب پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس اشتہار میں اسلامی تعلیمات یعنی قرآن پاک کی تعلیمات، جس میں عورتوں کو چار دیواری میں رہنے اور نامحرم کے سامنے اس لباس میں آنے سے منع کیا ہے کہ وہ لوگوں کی ہوس بری نظروں کا نشانہ نہ بنے، ان تعلیمات کا ایریل نے مذاق بنا دیا ہے، کیونکہ اس نے عورتوں کے گھروں میں رہنے کو قرآنی حکم کی نعوذ باللہ ایک داغ سے تشبیہ دی ہے، جسے دھونے کی ضرورت ہے، اور ایریل یہ کام کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ سرف ایکسل کے ایک اشتہار میں اسی طرح کا ایک سلوگن متعارف کروایا گیا تھا کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے ایک عام سا سلوگن اور اشتہار ہو سکتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیکن ہاؤس کی جوان لڑکیوں نے دیواروں پر پیڈز لٹکا کر احتجاج شروع کر دیا کہ ہمیں داغ سے نہیں ڈرنا۔ اور اب ان قرآنی احکامات کو جو عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے اور ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے کی تعلیمات دیتی ہیں، ان تعلیمات سے بغاوت کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے، یعنی ان تعلیمات کا کھلے عام مذاق بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو اشتہار میں دکھایا جا رہا ہے دراصل یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہماری دنیا کی حقیقت اس سے بالکل مختلف اور برعکس ہے۔ ناظرین محترم، اسی سے ریلیٹڈ ایک سچی کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جس کا ہر کردار حقیقی ہے، نہ کہ کوئی ڈرامہ۔ یہ 23 مارچ 1997 کو پنجاب کے شہر ملتان میں پیدا ہونے والی حلیمہ نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے، جس کے والد لڑکیوں کے گھروں سے باہر نکلنے اور خاص طور پر کرکٹ کے سخت خلاف تھے، کیونکہ وہ مرد ہونے کے ناطے یہ جانتے تھے کہ ہمارا معاشرہ ہوس پرست اور لالچی بیڑیوں سے بھرا پڑا ہے۔ حلیمہ کی اس کے بعد کی کہانی بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس ایڈورٹائزمنٹ میں دکھایا گیا ہے، کہ جب اس کے والد اجازت نہیں دیتے تو اس کی ماں اس کی مدد کرتی ہے اور اپنے والد کی اجازت کے بغیر ٹریننگ کیمپ میں پہنچ جاتی ہے۔ حلیمہ ٹریننگ کیمپ میں مشغول ہے۔ اسی دوران میدان میں کھڑے ملتان کرکٹ کلب کے صدر مولوی محمد سلطان عالم انصاری اور ٹیم سلیکٹر محمد جاوید کی ہوس بری نظریں اس پر پڑتی ہیں، مگر اس بار فرق صرف اتنا ہے
کہ اس ایڈورٹائزمنٹ کی طرح نہ تو حلیمہ کی فائنل سلیکشن ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی کرکٹ میچ جیت کر اپنا سپنا پورا کر پاتی ہے۔ اس کے بجائے ان دنوں میں رمضان المبارک کے دن چل رہے تھے اور حلیمہ اچانک انہی دنوں کے اندر زہر کھا کر اپنی جان دے دیتی ہے، جس کے بارے میں بعد میں انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈپریس تھی، کیونکہ اس کے چیف سلیکٹر اور کرکٹ کلب کے صدر کی ناجائز فرمائشوں اور ہوس پرستی کے آگے ہار کر اس نے اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن میڈیا پر اس کی ہلکی پھلکی گفتگو چلتی رہی اور بعد میں یہ واقعہ تاریخ میں اچانک کہیں دھندلا جاتا ہے، لیکن عقل والوں کے لیے اس میں آج بھی ایک سبق موجود ہے۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔